رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. تو الحمد للہ رب العالمین، ہمیں دوبارہ سے ہم موقع مل گیا ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کو جو کہتے ہیں سیرت مبارکہ بھی کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ جو کچھ واقعات، اور بات یہی ہے دماغ میں ہمیشہ رکھیں کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو مکی پیریڈ ہے، جو مکی دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس کے ہمیں بعض دفعہ آپ یہ کہہ لو کہ کچھ جیسے تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں، لیکن بہت سی چیزوں کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا میجورٹی جو قریش تھے ان کا رویہ کیسا تھا، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو کچھ مین واقعات آپ کہہ لیں کہ جو ہیں جو مکی زندگی کے، وہ تو ہمیں پتہ چل جاتے ہیں، لیکن زیادہ ڈیٹیل نہیں پتہ چلتی، کیونکہ وہی بات کہ مطلب لکھنے پڑھنے کا اتنا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا وہاں پر لکھنے پڑھنے کا کوئی اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا، اور مطلب جن کو کچھ پتہ بھی تھا، پھر ظاہری بات ہے کہ جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے کچھ لوگ دے پیسڈ ہوئے تو نالج بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ مدینہ کی زندگی کے جو ہم دیکھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ، جب آفٹر مائگریشن جب ہجرت ہو جائے گی تو ڈیٹیل پھر بھی کچھ چیزوں کی ہمیں زیادہ ملے گی، بیکاز اس وقت وہاں پر لکھنے پڑھنے کا رواج بھی تھا، اور لکھنے والے مطلب کوئی ینگر جنریشن they were there too، so انشاءاللہ یہ جو ڈیٹیل ہے اس میں ہمیں زیادہ ملتی ہے۔ آف کورس مکی زندگی کی بھی اپنی ڈیٹیلز کچھ جو امپورٹنٹ واقعات ہیں، جس طرح ہم نے اس میں ابھی دیکھا بھی پہلے کہ کچھ چیزیں جیسے کچھ شروع میں بالکل ہم نے دیکھی تھی مکی زندگی کی، جو ہم نے شروع کیا تھا ٹائم کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں، پھر حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی، پھر وہ پہلی وحی کا آنا، اور پھر وہ چھوٹی موٹے جو بیچ میں آپ کہہ لیں کہ وہ جو پہلے شروع میں تو قریش جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اوپنلی تکلیفیں وہ نہیں دے رہے تھے، تو وہ کچھ واقعات کچھ انسیڈنسز جو ہیں وہ ابو جہل سے ریلیٹڈ، یا عقبہ بن ربیعہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ، یا مختلف لوگوں سے ریلیٹڈ واقعات تھے۔ پھر ہجرت جو ہوئی تھی حبشہ کی، 2 دفعہ ہجرت ہوئی، اس سے بارے میں ہم نے دیکھا۔ پھر آگے ایسا ایسا کرتے کرتے اب وہ ٹائم آ گیا جیسے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا ایک بہت ہی مشکل سال، جس کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، غم کا سال، جس میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی ود ان لائک ایک دوسرے کی، یعنی پہلے حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، پھر اس کے 6 مہینے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت ابو طالب کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب 3 سال کے لیے مکے والوں نے، جو قریش نے اپنے ہی لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطلب بلڈ ریلیٹو تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کو جو مسلمان ہوئے تھے اور جو مسلمانوں کے ساتھ تھے ان کو شہر سے باہر نکال دیا تھا، اور وہ وہاں 3 سال رہے، اور وہ جس طرح کے وہ حالات تھے، اور اس کے بعد ابھی وہ واپس ہی آئے تھے تو پھر حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور جو مشکل وقت آیا، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک ہے کہ وہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے، اور غزوہ احد جو تھی بیٹل آف احد، وہ ہم لیٹر آن دیکھیں گے انشاءاللہ جب مدینہ پہنچیں گے رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں وہ طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا، اور وہ طائف کے دن کیوں مطلب وہ سختی کیوں تھی کہ رسول اللہ بہت زیادہ امید لے کے گئے تھے وہاں پر، طائف کے لوگوں سے ان کو یہ امید تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے بڑے لوگ، اور یہ ان کا مکے والوں سے تعلقات بھی ہیں، اور یہ میں ان تک بات پہنچاؤں گا، اور اگر یہ ایک دفعہ انہوں نے دین کی بات سمجھ لی تو پھر مکے والے جو ہے وہ بھی سمجھ لیں گے، اور وہاں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور ان کو جو جتنا مطلب ان کے اوپر فزیکل ٹارچر اینڈ دین وربل ٹارچر اور یہ سارا کچھ کر کے ان کو جو طائف سے نکالا، اور آپ کتنے غم میں تھے، اور آپ کو یعنی اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھی بھیجا کہ انہوں نے آ کے کہا کہ اگر یعنی جو فرشتہ ہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے کہ اگر اس کو کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو وہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، اور بیچ میں یہ وادی جو طائف کی یہ اس میں ختم ہو جائے گی، مطلب جو اگر مطلب آپ کہیں تو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مجھے امید ہے کہ یہیں سے اسلام نکلے گا اور ہوگا، اور وہی بات ہوئی تھی کہ لیٹر آن مطلب پورے کا پورا علاقہ ہی مسلمان ہو گیا تھا۔
اور پھر وہاں سے لیکن جب نکلے تھے آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے دل جوئی کے لیے اور ان کو ایک طرح سے تھوڑی سی اسٹرینتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ خبر بھی دی وہ قرآن کے ذریعے کہ جن وہاں سے گزر رہے تھے، جنوں کا ایک گروپ وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا، اور وہ پورا گروپ جو تھا پہلے وہ مسلمان ہوا، پھر واپس گئے اپنے لوگوں میں اور ان کو جا کے بتایا، پھر وہ مسلمان ہوئے. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کے لیے کی انفارمیشن یہ تھی کہ مطلب آپ لوگوں نے اگر آپ کو ٹھکرایا، یہاں پر لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھا، تو جنات جو ہیں جو ان سین، جو کہ عام لوگوں کو نظر بھی نہیں آ سکتے، انہوں نے آپ کو سنا اور انہوں نے آپ پہ یقین کیا اور وہ بلیو کیا انہوں نے. تو پھر وہ ہوا. پھر اب جو ابھی لیٹسٹ ہم نے لاسٹ کلاس میں جو واقعہ ہم نے کیا تھا اسراء اور معراج کا. اسراء از دیٹ پارٹ آف دا جرنی، یہ نائٹ جرنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فزیکلی حضرت جبریل آئے تھے اور ان کے ساتھ رسول اللہ نے ٹریول کیا تھا. تو پہلا پارٹ جو ہے وہ اسراء کا پارٹ ہے، جو کہ مکہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی رسول اللہ جو گئے تھے. براق واز دا اینیمل، جو کہتے ہیں کہ گھوڑے اور گدھے کی فیملی بیسیکلی وہی ہر سائز ان کے درمیان کا ہے، اس پہ بیٹھ کے آپ گئے تھے. اور بات یہ کہ یہ اتنی اوتھینٹک ذرائع سے یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچی ہیں کہ اب نئے زمانے میں بھی کچھ لوگ جو ہیں اس بات کو وہ کرتے ہیں کہ نہیں، دس واز آل این امیجنیشن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈریم دیکھا تھا، ڈریم تھا یہ ان کا اور اس میں ہوا تھا، ورنہ اٹس ناٹ پاسبل. مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈیٹیل میں اوتھینٹک نیریشنز کے ذریعے، ان تمام لوگوں کی اوتھینٹک نیریشنز کے ذریعے جن پہ مطلب یعنی جن پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے پوری آنکھوں دیکھا حال اور سارے واقعات بتائے ہیں، اور پھر یہ براق جو جانور ہے اس کا ذکر ہے، یہ اس کی پھر کیا ضرورت ہے اگر if it was just a dream and then if it was just a dream تو پھر اس کو میریکل کہنا کیوں اتنا، وہ اس میں کیا میریکل والی بات ہے؟ خواب میں تو میں بھی کچھ دیکھ لوں کہ میں راتوں رات جو ہے وہ مارس پہ پہنچ گئی ہوں اور وہاں سے ہو کے واپس آ گئی ہوں، تو what's the big deal؟ اس میں پھر اتنی بڑی بات کیا تھی کہ اس کا قرآن میں ذکر ہے، سورہ اسراء میں اسراء والے پارٹ کا ذکر ہے، سورہ نجم میں واقع معراج کا ذکر ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اتنی امپورٹنس دی اگر یہ صرف خواب ہی تھا؟ تو وہ جو ایک آئیڈیا لوگوں کا ہے that is totally wrong. It was not a dream, it was in reality. اور یہی اس کا میریکل ہونا تھا. اور جو اسراء والا پارٹ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس جب مسجد اقصی جاتے ہیں وہاں انہوں نے پھر نماز پڑھی. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہوئی، یہ 2 رکعت نماز ہمیشہ سے جو تھی اس طرح آپ نے پڑھی، آپ نے امامت کرائی، آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے جو ہے نماز پڑھی. اور وہ کہتے ہیں علماء کہ اس میں یہی ایک چیز بھی دکھانی تھی کہ یعنی اب آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اسی طرح فوقیت ہے تمام انبیاء کے اوپر کہ اب شریعت جو ہے اینڈ شریعت رسول اللہ کے ذریعے آ گئی ہے. اب بھی جو پچھلی شریعت تھی، جو پچھلی جو آپ کہہ لیں کتابیں تھیں، ان کے اوپر بلیف تو ہے مگر ان کو فالو اب نہیں کرنا. فالو جو ہے وہ صرف قرآن کو کیا جائے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور جو امامت ہے، اب یہ تمام جو نبی تھے، تمام انبیاء، وہ حضرت اسحاق کی سائڈ سے یعنی حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے ان کی سائڈ سے تمام انبیاء آئے تھے. اب وہ امامت جو ہے، اب وہ جو فضیلت جو ہے اب وہ چینج کر دی گئی ہے. اب وہ مسلمانوں کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، اب اس سائڈ سے جو نبی بھیجے گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اب ان کی وہ آخری نبی ہیں اور اب ان کی شریعت کو مانا جائے گا. پھر وہاں پر ہم نے دیکھا اس کے بعد جو ہے پھر حضرت جبریل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ جو 7 آسمان ہیں ان پہ گئے. پہلے آسمان پہ گئے، وہاں پر ان کو ایک جو نبی وہ ملے، میں ان کا نام مجھے ہمیشہ جو لسٹ ہے وہ بھول جاتی ہے. I will just let you know. تو سب سے پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام ملے، پھر دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں ملے، پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف ملے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس ملے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون ملے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ ملے، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم ملے. اور ان کے بارے میں ایک نریشن یہ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے بیت المعمور کے. بیت المعمور کیا تھا یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جس جگہ پہ کعبہ ہے زمین پہ، اسی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آسمان ان کا جہاں پر جو 7واں آسمان پہ اللہ کا گھر وہاں ہے جس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں. تو اب یہ اتنا اٹس سو سمبولک کہ جو آپ سورہ بقرہ میں بھی ذکر اس کا آیا ہے کہ جو کعبہ بنایا گیا تھا، ری بلڈ جو کیا گیا تھا کعبہ، اس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کیا تھا. تو وہ پوری وہ دعا بھی ہے نا جو میں کلاس میں بھی ہم اینڈ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
یعنی یہ دعا مانگتے جاتے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل when they were building the Kaaba. وہ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اس سے کعبے کو بھی نقصان پہنچا تھا، پھر اس کی لیکن فاؤنڈیشنز رہ گئی تھی، تو انہی فاؤنڈیشنز پہ پھر دوبارہ سے کعبے کو تعمیر کیا گیا تھا، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کیا تھا، ٹھیک. اور انہوں نے اس وقت دعا بھی مانگی تھی کہ یا اللہ ان لوگوں میں ایک نبی بھیج جو انہیں تیری کتاب پڑھ کے سنائے، جو ان کو حکمت سکھائے، جو ان کو پاک کرے اور ان کو وہ سکھائے جو تم نے علم دیا ہے. یہ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ یہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو حضرت ابراہیم وہاں پر نظر آئے آپ کو، اور پھر وہ پورا واقعہ کہ کس طرح پھر آپ اور اوپر جب گئے آگے ایک ٹائم پہ آ کے جبرائیل نے بھی کہا کہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اور آپ گئے سدرۃ المنتہا تک گئے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر وہ جو درخت ہے، وہ درخت کی جو وہ کہتے یہ ہے کہ اوپینین یہ ہے کہ لائک اس کے جو بیسیکلی ٹرنک ہے، اس کا جو روٹس ہیں وہ 6th heaven پہ ہیں، اور اس کی جو شاخیں اور اوپر تک وہ 7th heaven تک جاتا ہے. واللہ عالم. It is we don't know 100% but this is what وہ کہا جاتا ہے، جو بھی انفارمیشن موجود ہے اس کے حساب سے. اور پھر وہاں کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو آخری 2 آیات ہیں سورہ البقرہ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. نماز جو ہمارے اوپر فرض ہوئی ہے، یہ نماز کا تحفہ دیا گیا. بیکاز آئی نو کہ ہم جب کبھی بیٹھ کے مطلب سوچتے ہیں، اور کب ہم جب جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم بچوں کو جب کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، یا جب ہم خود بچپن میں، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کا، جیسے میں اپنا بچپن دیکھوں تو مشکل لگتی تھی نماز پڑھنی، مطلب نماز میں ریگولیرٹی نہیں تھی، مطلب یہ ایک چیز لگتی تھی کہ اچھا وہ ہو پھر وضو کرنا ہے پھر نماز پڑھنا ہے. بیکاز ہمارے لیے بچپن میں کیونکہ جب تک صحیح بات صحیح طریقے سے نہ سمجھائی جائے تو یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک فزیکل بٹ ایک ریچول ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور بس اس کے بارے میں اور کوئی نہیں ہوتا نا کہ اندر سے کوئی زیادہ پتہ نہیں ہوتا. تو اگر ہم اب جب ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے اور ہم اب اس ایج میں تھوڑے سے اب اولڈر ایج میں آئے ہیں، تو ہمیں یہ بیٹھ کے اگر ہم سوچیں تو اللہ کی طرف سے یہ کتنی بڑی ایک رحمت ہے نماز جو ہمیں ملی کہ ہم 5 دفعہ تو منیمم 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ اپرچونٹی ہمیں دی ہے. اور ہم قرآن جو اس کے اندر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے. اور نماز ہم جب پڑھ رہے ہیں، آف کورس ہم اپنے گناہ ہم سے دور ہو رہے ہیں. نماز سے پہلے جب ہم وضو کرتے ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک پارٹ آف آر باڈی جو کہ وضو کا حصہ ہے، جب اس کو ہم دھو رہے ہوتے ہیں تو جو گناہ ہم نے اس باڈی پارٹ سے کیے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں دھل رہے ہوتے ہیں. تو سوچیں کہ وہ جیسے کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر ایک شخص نہر کے کنارے رہتا اور وہ 5 دفعہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پہ اور اس کی وجہ سے کوئی گندگی رہ سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. تو بیسیکلی رسول اللہ کا مطلب یہ تھا کہ جو 5 دفعہ وضو کرتا ہے اس کے گناہ کیسے رہ جائیں گے؟ تو یہ اللہ کی اگر مہربانی نہیں ہے کہ جی پھر اس کو ہم اور کیا نام دے سکتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، ایک جمعے سے دوسری جمعے تک ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اپرچونٹی اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو صلاح، اور صلاح ہم نماز میں جب پھر اس کے بعد دعا بھی مانگتے ہیں. نماز تو پوری کی پوری دعا ہی ہے بیسیکلی. سورہ فاتحہ ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس میں ہم اور امنگ ادر تھنگ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. سو اف وی ریئلی مین اٹ تو ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملے گی؟ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہم وی ہیو ٹو آسک فار ہدایت، کیونکہ ہدایت اس کے بغیر نہیں ملتی. لیکن اب اگر ہمارا دماغ ادھر ادھر ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے منہ سے کیا بول رہے ہیں اور عربی میں کیا بول رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، پھر اس کا اثر کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب شروع میں ہم سب یہ واقعہ تو سب کو پتہ ہے، پہلے 50 نمازوں کا کہا گیا. جب آپ واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں یہ زیادہ ہیں، یہ تمہاری امت نہیں کر سکے گی. اسی طرح بیک اینڈ فورتھ تھوڑا آپ گئے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان کو شرم آتی ہے کہ وہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پھر آواز آتی ہے کہ یہ جی 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا اجر 50 نمازوں کا ہی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی تھا نا کہ کیا یہ پورا واقعہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو وہ 5 نمازیں جو ہم دن کی پڑھتے ہیں اور وہ لکھی کتنی جاتی ہیں؟ 50. اگر یہ مطلب گنتے جائیں ہم، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے اوپر گنتے جائیں ہم،
اور یہ وہ نماز جس کے لیے جو ہمیں مصیبت لگنے لگتی ہے، ہو میں نے میک اپ کیا ہوا ہے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتی، مجھے پارٹی میں جانا ہے تو میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، میں نماز نہیں پڑھ سکتی، مجھے مال جانا ہے اس وقت ضروری ہے نماز، چلو میں آ کے پڑھ لوں گی قضا، یا چلو اگر ایک آدھ نماز مس بھی ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے نیند آ رہی تھی. ہم اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب ہم نماز چھوڑتے ہیں. ایمرجنسی میں یا کسی اور ریزن کی وجہ سے بعض دفعہ جنرلی انسان کی آنکھ لگی رہ گئی، وہ نہیں اٹھ سکا، اللہ تعالیٰ نوز، وہ اس کی بات میں نہیں کر رہی، لیکن بعض دفعہ ہم جب اس کو انڈرمائن کرتے ہیں اس کی امپورٹنس کو، اور پھر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں. پھر وہاں پر ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بھی دکھائی گئی، کچھ پنشمنٹس دکھائی گئی، تو وہ اس میں سے جو کچھ کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور ان کے اوپر سے لوگ گزر رہے ہیں، جب فرعون کی پوری جو فوج کو جب لایا جا رہا ہے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو وہ ان لوگوں کے پیٹوں کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں. تو یہ لوگ کون تھے؟ جو سود کھاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے. پھر کچھ لوگ تھے ان کے آگے تازہ گوشت بھی رکھا ہوا ہے، اور ان کے آگے بالکل سڑا ہوا بدبو والا گوشت بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ تازے گوشت کو چھوڑ کر وہ بدبو والا گوشت کھا رہے ہیں. پوچھا گیا کہ جی یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جو عورتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ، جس طرح بعض دفعہ یہ دس از سم تھنگ ناٹ اونلی ان سیرا کہ ہم نے پڑھا کہ جی پہلے عورتیں ہی کرتی تھی، یہ ابھی بھی واقعات ہوتے ہیں کہ ملت سے میاں بیوی میں انبن ہو گئی یا طلاق ہو گئی یا وٹ ایور، اور بیوی نے چھپا لیا کہ جی وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اور پھر جب بچہ ہو گیا اس نے کہہ دیا تمہارا بچہ نہیں، مطلب جھوٹ لے جو بھی. تو عورتیں ایسی بھی دیکھی گئیں جو یہ جھوٹ بولتی تھیں بچے کے بارے میں، تو ان کو ان کے سینوں کو ہک ان کے سینوں میں ڈال کر ان کو ہک سے لٹکایا ہوا تھا، کیونکہ وہ یہ جھوٹ بولتی تھی. پھر ایک جگہ دیکھا آپ نے کہ لوگ ہیں کچھ ان کے بہت بڑے مطلب ہونٹ ہیں، اور ان کو مطلب وہ پتھر کھا رہے ہیں، وہ پتھر کھائے چلے جا رہے ہیں، اور پتھر کھاتے ہیں and then it comes out from behind and پھر کھاتے ہیں کرتے. وہ کون لوگ تھے؟ جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، orphans کا مال. تو یہ کچھ چیزیں رسول اللہ کو دکھائی گئی. اور بیسیکلی بات یہی ہے کہ جب یہ واقعہ آپ نے پھر آ کے لوگوں کو بتایا، یہ بیسیکلی تو اس لیے رسول اللہ کو بھی دکھایا گیا کہ ان کو ایک چیز جو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے تو وہ ایک ڈفرینٹ لیول ہو جاتا ہے آپ کا اس چیز کا، کہ ہاں آپ ریالٹی کو دیکھ کے آ رہے ہو، پھر آپ جب لوگوں کو بتاتے ہو تو اس چیز کے بارے میں ایک ڈفرینٹ قسم کا لوگوں کا اوپر بھی اثر ہوتا ہے. دجال بھی آپ نے دیکھا، آپ نے دجال کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اس کی ایک آنکھ ہے، اور ایک آنکھ کی جگہ اس طرح ہے جیسے کہ کبھی آپ امیجن کرو جس طرح کوئی انگور جو ہے وہ جب سکڑ جاتا ہے اس میں سے پانی نکل جائے، جس طرح کشمش کی طرح جو بن جاتا ہے، تو ایک آنکھ اس کی اس طرح ہوگی. اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم سے آپ کی بات ہوئی یہ قیامت کے بارے میں کہ جب آخری دن آئے گا تو اس دن کے بارے میں حضرت ابراہیم نے کہا ان کو بھی کچھ علم نہیں، حضرت موسیٰ نے بھی کہا کچھ علم نہیں. حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ جب میں آؤں گا اور پھر میرے ساتھ میرے بعد دجال آئے گا، اور میں دجال کو قتل کروں گا، اور یاجوج اور ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے، اور وہ ہر چیز کو کھا پی کے ہر چیز کو تباہی ہوگی. پھر اتنی تباہی ہوگی کہ وہ تمام پانی پی لیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ مر جائیں گے، اور جو وہ اتنے ہی تعداد میں ہوں گے کہ پوری جو زمین ہے وہ ان سے بھری ہوئی ہوگی، ان کی ڈیڈ باڈیز سے، اور ہر طرف بدبو ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش برسائیں گے اور تمام چیزیں صاف ہو جائیں گی، اور پھر وہ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی. یہ کچھ واقعات ہے. پھر ایک چیز میں لاسٹ ٹائم، اور پھر میں نے خیر یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام دے رہا، اور ان سے کہنا کہ جنت جو ہے اس وقت خالی ہے اور اس میں درخت لگانے ہیں. ان لوگوں نے کس طرح لگانے ہیں درخت؟ کہ اگر وہ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھیں. ٹھیک، تو یہ ایک تسبیح ہے بیسیکلی. اور پھر ایک چیز جو تھی جو لاسٹ ٹائم میرے دماغ میں وہ رہی کہ نہیں رہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ایک خوشبو سی آئی. ایک طرف آپ کو ایک خوشبو سی آئی، تو آپ نے جب پتہ کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو ایک خاتون تھی جو فرعون کی جو بیٹی تھی اس کے بال بنایا کرتی تھی. فرعون کی جو بیٹی تھی اس کے یہ بال بنایا کرتی تھی. تو یہ اس کا پھر پورا واقعہ تھا. تو وہ واقعہ بھی بڑا اوتھینٹک آپ کہہ لو کہ ذرائع سے وہ ہمیں جو پتہ چلتا ہے، تھوڑا سا میں کچھ بتاؤں گی. اور اس کو جو بال بنانے والی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں مشیتا. کہتے ہیں کہ یہ مشیتا ہے، یہ اس کا یہ جو
بال کنگھی کرنے والی تھی، فرعون کی اولاد کی تھی. ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی تو وہ کنگھی بال میں جس طرح پھنس کے نا وہ نیچے گر جاتی کیا، تو وہ اس نے ایک دم سے کہا بسم اللہ. تو جو بیٹی تھی فرعون کی اس نے کہا کہ یہ تم بسم اللہ کا مطلب کیا، ہمیں تو پتا ہے نا کہ اللہ کے نام سے، رب کے نام سے. تو اس نے کہا تم یہ میرے والد کے لیے کہہ رہی ہو نا. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں اپنے اور تمہارے باپ کے اور سب کے رب کے نام سے کر رہی ہوں بسم اللہ. میں نے اس کے لیے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ وہ مسلمان ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ تم اس چیز کو چینج کر دو، نہیں تو میں اپنے والد کو ابھی جا کے بتاتی ہوں، یعنی فرعون کو میں بھی جا کے بتاتی ہوں. اس نے کہا تم بتا دو. وہ فرعون کے پاس کو لے کے گئی. فرعون نے سے پوچھا کہ کیا مطلب تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ رب تو ایک ہی ہے، جو تمہارا رب بھی ہے، جو میرا رب بھی ہے. اور اس کو پھر یہ سزا دی گئی کہ اس کو اور اس کے بچوں کو، بچوں کی تعداد کا وہ کہتے ہیں کہ 3 4 جتنے بھی تھے ان کو پورے وہ جو آپ کہہ لو کہ ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا، اور باری باری اس کے بچے اس کے سامنے پھینکے گئے. آخری بچے کو جو پھینکنے لگے وہ بیبی تھا، لائک ہی واز اسٹل، وہ جو بریسٹ فیڈ اس کو کراتی تھی، اتنا چھوٹا بچہ تھا. تو اس کا دل تھوڑی دیر کو نا وہ ہوا جیسے کہ مطلب لائک یہ مطلب جیسا ہوتا ہے نا برداشت نہیں ہو رہا تھا کچھ. تو وہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ بچہ بول پڑا کہ بالکل مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اس دنیا کی تکلیف آگے کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو بالکل نہ ڈرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. اور پھر وہ اس کو بھی اور بچے سمیت ڈال دیا گیا تھا اس میں، اور وہ بھی مطلب مر گئی تھی. تو بیسیکلی یہ خوشبو جو ہے یہ اس کی، یعنی کہ اس کو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دی تھی. ٹھیک، یہ ہمیں اس واقعے سے ویسے پتہ چلتا ہے. ٹھیک، تو یہ تمام چیزیں جو واقعے جو اسرا اور معراج کا سے ریلیٹڈ ہے، یہ ہم نے اس میں سے کچھ لاسٹ ٹائم دیکھی تھی، کچھ نہیں. میں نے بس چاہا کہ میں تھوڑا سا کوئک ایک ریکیپ بھی کر دوں. تو جب اس کے بعد پھر یہ تمام یہ سفر ختم ہو رہا تھا اور آپ واپس آ رہے تھے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کچھ 3 انہوں نے قافلے دیکھے، کیراوانز. ایک انہوں نے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے مکے کی طرف. دوسرا انہوں نے دیکھا کہ ایک ہے وہ کارواں اور ان کا اونٹ کھو گیا، تو وہ اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں اپنے. پھر ایک جو جا رہا تھا قافلہ، اس کے آپ نے برتن سے بلکہ پانی بھی پیا. ان کو نہیں پتا چلا، رات کے ٹائم پہ وہ لوگ رک کے سو رہے تھے، تو آپ نے ان کے برتن سے پانی پی کے اور پھر واپس دوبارہ ڈھک کے آپ پھر وہاں سے نکل آئے. اچھا، اب آپ واپس آ گئے. اب جب واپس آئے اور آپ آ کے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے پھر آپ سو گئے، اس کے بعد صبح ہو گئی، آپ مکہ واپس آ گئے تھے. اچھا، اس میں بھی کچھ ایک اوپینین ملتا ہے کہ آپ شاید حرم میں تھے، کعبے میں، وہیں پر آپ دوبارہ آ کے لیٹ گئے. ایک کچھ پتہ چلتا ہے کہ شاید اپنے گھر میں تھے، واللہ عالم. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کوئی مطلب ایک دوسرے کو نگیٹ نہیں کرتے. یہ جو دو لوگوں نے بات کی ہوئی، بات یہ ہے کہ ان کو کعبے تو لے جایا گیا. اب یا تو کعبے گھر سے اٹھا کے کعبے لے جایا گیا، یا ڈائریکٹ کعبے میں آپ موجود تھے. دیٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کا دل سینے سے نکالا گیا تھا اور دل کو دھویا گیا تھا، زمزم سے صاف کیا گیا تھا، اور پھر دوبارہ آپ کے سینے میں ڈالا گیا تھا. پھر آپ کا وہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا تھا. تب جب آپ واپس آئے تو اب ظاہری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تمام معجزے جو دکھائے یا آپ کو جو لے کے جایا گیا آسمانوں پہ، تو اس کا اب یہ بھی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی تھی، اور آپ کو کہا گیا کہ اب آپ نے جا کے لوگوں کو یہ بتانا ہے. اب امیجن کریں صرف کہ یہ واقعہ جو ہے، مطلب ٹھیک ہے ہمارا تو بلیف ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اوتھینٹک طریقوں سے اور قرآن کے ذریعے بھی ہمیں یہ واقعے کا پتہ چلا، تو وی بلیو ان اٹ. مگر آپ اس وقت کے لوگوں کی اب مینٹیلٹی کو دماغ میں رکھتے ہوئے، جو کہ رسول اللہ کی زندگی کے ویسے ہی بالکل مارنے کے در پہ ہیں، ان کو اب جب یہ واقعہ بتایا جائے گا، جو کہ پہلے صرف قرآن کو ہی لے کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے اس پہ ہی وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ اس نے باپ بیٹے کو لڑا دیا، اس نے بیوی بہن سب کو لڑائی کرا دی، یہ کچھ پڑھتا ہے اور یہ جادو ہے. اور یہ تو وہ کیا کہیں گے جب وہ یہ سنیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مکے سے پہلا پارٹ، ابھی تو دوسرے پارٹ کو تو چھوڑ دیں، پہلا پارٹ جو مسجد اقصیٰ کے جانے کا ہے، جو کہ کئی ہفتوں کی مسافت پہ موجود ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رات کے کچھ گھنٹوں میں کر کے آ گیا ہے، اور رسول اللہ کو یہ بتانا بھی ہے. ٹھیک، تو اب ان کی جب اگلے دن صبح جو ہے ملاقات ہوئی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پاس ابو جہل آیا، اور آپ نے ابو جہل کو بتایا، یہ ابو جہل کو بتایا کہ اس طرح رات کو میں ابھی یہ صرف جو وہ کہتے یہ جو مفسرین ہے کہ آپ نے پہلے یہ صرف اس طرح والا پارٹ بتایا تھا، معراج کا پارٹ آپ نے لیٹر آن مسلمانوں کو بتایا تھا، لیٹر آن. ابھی یہ پہلے دن اگلے دن یہ آپ نے معراج کا نہیں بتایا تھا. تو اس طرح والا آپ نے کہا، ابو جہل کو بتایا کہ اس طرح میں مسجد اقصیٰ گیا. اب سب کو ابو جہل کو بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آج تک مسجد اقصیٰ نہیں گئے، کیونکہ وہاں جیسے وہی بات کہ مکہ بہت چھوٹی جگہ تھی، کوئی بھی کہیں آتا جاتا تھا، کچھ کرتا تھا، سب کو پتا ہوتا تھا. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ رسول اللہ ان کے درمیان سے نکل کے مسجد اقصیٰ گئے ہوں اور پتہ بھی نہ چلے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو انہوں نے کہا یہ تو اب ہے جھوٹ. اس نے کہا کہ اچھا جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو میں اور لوگوں کو بلا لیتا ہوں، تو تم کیا ان کو بھی بالکل بتا دو گے ایسے جو تم مجھے کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں ان کو بھی یہی چیز بتا دوں گا. اب ظاہری بات ہے کہ ابو جہل کا تو مقصد یہ تھا کہ یہ پروف ہو جائے کہ بھائی یہ جو شخص بات کرے گا کون بلیو کرے گا، اور پھر ایک بات پروف ہو جائے گی کہ یہ جو ہے نا نعوذ باللہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک، اور پھر وہ اور ایزی ہو جائے گا، جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے بھی شاید دل میں خیال آ جائے کہ یہ تو پتہ نہیں کس قسم کی بات کریں، کیونکہ ایوری ون نوز جہاز تو ہے نہیں، مطلب کوئی گاڑیاں بھی نہیں ہے کہ بندہ گاڑی میں ہی سفر کر لے، اور یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ رات کو ہو کے آگے. خیر اس نے پھر وہاں پر یہ جس طرح ایک طریقہ تھا جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ وہ اونچی جگہ پہ آپ تھوڑا سے یوزلی صفا کی پہاڑی جو ہوتی تھی اس پہ بھی کھڑے ہو کے اس نے آواز لگائی کہ مطلب یعنی لوگوں کو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے، آواز لگائی کہ مطلب آ جائیں سارے. تو سارے جو تھے اپنے کام چھوڑ چھاڑ بھاگ دوڑ کر کرا کے وہ آ گئے، جمع ہو گئے، مسلمان بھی تھے اور کے جتنے بھی لوگ تھے مطلب وہ پہنچ گئے وہاں. تو ابو جہل نے کہا کہ تم نے جس کا وعدہ مجھ سے کیا تھا نا اب تم بتاؤ ان کو کہ جو تم نے مجھے بتایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رات کو مسجد اقصیٰ گیا، اور مطلب پھر آپ نے کیا کہتے ہیں جب مسجد اقصیٰ کی بات کی اور آپ نے کہا کہ اسی طرح میں رات کو واپس آ گیا، میں نے واپسی پہ وہاں سے کوئی 3 قافلے بھی آتے ہوئے دیکھے ہیں، اور یہ سب کچھ بات آپ نے کر دی. اب لوگوں کی شروع ہوگی کوشچننگ، لوگوں نے کہا اوکے تم نے اگر مسجد اقصیٰ دیکھی ہے تو اس کے بارے میں مسجد اقصیٰ سے ریلیٹڈ اب وہ کوشچن کرنے لگے. اب بات کیا ہے، تصویروں کا تو زمانہ نہیں تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اخبار تھے، نہ کوئی اور طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں گئے ہوئے تو ان کو کس طرح پتا ہوگا اس کے بارے میں، کوئی اور وہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کا جواب دیتے رہے. اب جب ان کو لگا کہ یہ تو سوال کے جواب ہمیں مل رہا ہے تو انہوں نے پھر اور فردر ڈیٹیل جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت ہی مائنیوٹ قسم کی چیزوں کے بارے میں جو لوگ وہاں جا چکے تھے مسجد اقصیٰ انہوں نے پوچھنا شروع کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت وہ کہتے ہیں انہوں نے بتایا لوگوں کو مطلب اس طرح ان کو وہ خوف میں آ گئے، ڈر میں، کیونکہ ان کو بہت سی چیزیں تو یاد نہیں تھی. مطلب سوچنے والی بات ہے، ہی واز اے ہیومن بینگ، رات کے اندھیرے میں لے کے جایا گیا ہے آپ کو. بعض دفعہ جیسے ہم اپنا اگر دیکھیں رات کا سفر ہم جب کرتے ہیں کتنی چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں انٹل انلیس کہ ہم وہاں کچھ دن رکیں اور ہم دن میں بھی ان چیزوں کو دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پریشان ہونے شروع ہو گئے. تو پھر اس کو کہتے ہیں حدیث یہ بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تھا کہ مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ وہ وہاں پر عقیل بن ابو طالب کے گھر کے اوپر لے آئے. یعنی میننگ اچھا یہ کیا مطلب ہوا اس کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد اقصیٰ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں، so that he can answer now, nobody else can see. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے تھے. اور یہ عقیل بن ابو طالب کون؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ان کا گھر یہاں پر قریب میں تھا اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا تھا. وہ کہتے ہیں اس گھر کے اوپر میں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا، اور پھر لوگ جو سوال اس کے بارے میں پوچھتے گئے اور میں جواب دیتا گیا. پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ اس طرح قافلے کچھ آ رہے تھے، ان میں سے ایک قافلہ جو تھا اس کا اونٹ کھو گیا تھا، ایک قافلے سے میں نے پانی پیا، اور ایک جو تھا وہ مکے کی طرف ویسے ہی آ رہا تھا. تو وہ ابو جہل نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ اوکے تم جس طرح بات بتا رہے ہو، جو ٹائم فریم اور ساری کچھ تم بات کر رہے ہو، تو پھر اس قافلے کو تو پہنچ جانا چاہیے اگر تم نے رات کو اس کو اس طرح دیکھا. اور ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا تو وہ قافلہ پہنچ گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں وہ ہے کہ بعض دفعہ ہم بات نہیں مانتے کسی کی، اور کوئی اپنی طرف سے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ ریزننگ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہمیں مختلف اگزامپلس دے رہا ہے، وہ ہمیں پروفس دے رہا ہے، لیکن ہم نے نہیں ماننا ہوتا، ہم نہیں مانتے. اور اس کے بعد جب ہمیں لگتا ہے نا کہ اب میں کس طرح سے وہ کروں کہ جی میں نہیں مانتی، تو ادھر ہم ناراض ہو کے اٹھ جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، تم پتہ نہیں کہ اپنے پاس ہے، مطلب ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات کریں when we don't want to accept it. تو یہاں کیا ہوا، اب پتا تو چل گیا اس کو کہ اب ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دی ہے، تو اب اس میں شبہ تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب اس پہ سر جھکا دیں. مگر ابو جہل نے پھر اس وقت ایک دم چیخ کے کیا کہتا ہے کہ یہ کھلا جادو ہے، یہ سب سورسری جادو، یعنی کہ اس نے نہیں مانا اور اس نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے، جادوگر تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو تو پتہ چل سکتا ہے. تو اس نے یہ اس وقت بھی مان کے نہ دیا.
اور اس طرح پھر ابھی حضرت ابو بکر ان لوگوں میں نہیں پہنچے تھے، آپ جو تھے اپنے ابھی گھر میں نماز شماز پڑھ کے شاید اپنے گھر میں تھے، تو کوئی ایک بندہ وہاں سے ان کے پاس گیا کہ کچھ سنا آپ نے کہ آپ کے جو صاحب ہیں، وہ دوست جو ہیں آپ کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کو مسجد اقصیٰ سے ہو کے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کو ہو کے ہیں، تو میں بلیو کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ شخص جو بول رہا ہے کیا پتہ جھوٹی بول رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو یہ، لیکن انہوں نے کہا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میں بلیو کرتا ہوں۔ اور یہ ٹائم تھا جب حضرت ابو بکر کو ٹائٹل دیا گیا صدیق کا۔ صدیق کا مطلب سچ بولنے والا اور سچائی کا ساتھ دینے والا، تو حضرت ابو بکر صدیق ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی کوشچن نہیں کہتے کہ اگر، تو بندے نے جس نے بتایا اس نے کہا کہ مطلب کوئی آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی، لائک ہاؤ از دس پاسبل؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر عجیب کوئی چیز لگنے لگتی ہے تو اس سے بڑی عجیب لگنے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آتی ہے، مطلب وہ ایسی زبان بول رہا ہے جو اس نے سیکھی نہیں، جو اس کو آتی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، تو سب سے عجیب بات تو وہ ہے، یہ دوسری بات تو کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ یہ پختگی ہوتی ہے ایمان کی۔ ایمان جو ہے نا، اگر ہم اپنے دلوں میں اسٹرینتھ، ایمان کو اسٹرانگ کر لیں، پھر یہ چھوٹی موٹی باتیں جو آئے دن ہوتی ہیں نا، پھر اس کی وجہ سے ہمارا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے، اچھا پتہ نہیں دین میں اتنا بھی نہیں ہے، آئی تھنک شاید یہ بھی نہیں، وہ ہم جو کوشچن کرنے لگتے ہیں اور پھر ہمارا ایمان ایسے ہی ڈگمگانے لگتا ہے نا، تو یہ اس کو ہمیں اس لیے یہ اور بھی ضروری ہے سیرہ پڑھیں کہ ہم سمجھیں کہ وہ لوگ، ان کے پاس تو مطلب یعنی آپ کہہ لو کہ بس جو دیکھ رہے ہیں بس وہی ہے، ان کو اور چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کے ایمان کا یہ عالم تھا۔ تو یہ جو اسرا اور معراج کا واقعہ ہوا، اس سے کچھ ہمیں نا تھوڑا بہت تو ہمیں اس میں سے اپنے لیے بھی تھوڑے میسج وغیرہ لینا ہوگا کہ مطلب ایک واقعے کو پڑھ کے ہم اگر ویسے ہی باہر مطلب نکل جائیں، آگے چل پڑیں، تھوڑا سا یہ امپورٹنٹ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس واقعے کو لے کے آئے، وائی؟ there's always a reason, there's always a reason، اور میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان ریزنز کو جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی پرابلمز آئیں، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اپنا میسج تو پہنچا سکتے تھے، بغیر تکلیف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، آرام سے قرآن آتا، سب لوگ مان لیتے، ہم تک بھی پہنچ جاتا، ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہتے ہیں نا کہ بس سب کچھ ہو جاتا ہے آرام سے، بٹ نہیں ہوا۔ اور رسول اللہ کی زندگی میں تکالیف بھی آئیں، اس میں اور کچھ بھی نہ اگر ہم سمجھنا چاہیں یا لیں تو ایک چیز تو لے سکتے ہیں نا کہ وہ جو اللہ کے اتنے قریب، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان، ان کی زندگی میں تکلیفیں آئیں صرف اس وجہ سے کہ وہ دین پہ چل رہے تھے اور وہ دین کا پیغام آگے پہنچا رہے تھے۔ تو اگر میری اور آپ کی زندگیوں میں پرابلمز آئیں تو ہمیں کم از کم اپنے آپ کو تھوڑا سا، ہمیں یہ ایک اطمینان تو ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے نبی اس سے گزر چکے ہیں، اور جب وہ نبی گزر چکے تو میں کیا، میری تو وہ پرابلمز بھی نہیں ہیں، مجھے تو مطلب وہ تکالیف بھی نہیں دی گئی میری زندگی میں، مجھے یہ بھی نہیں پرابلم کہ اگر میں دین کی بات کروں گی تو میں کھاؤں گی کہاں سے، مجھے تو بھوکا بھی نہیں رہنا پڑتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے دن تو بھوکا رہنا پڑتا تھا، یا آپ صرف پانی پی کے گزارا کرتے تھے، یا ایک آدھ کھجور پورے دن میں کھا کے گزارا کرتے تھے، جو ہم آگے کی سیرہ میں دیکھیں گے پیٹ پہ پتھر باندھ کے آپ کے کتنے دن گزرے ہیں، اور آپ نبی ہیں، آپ کے پاس چابی ہے بیت المال کی جو مال سے بھرا ہوا ہے، یہ لیٹر آن سیرہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن آپ نے نہیں کھایا۔ آپ کے گھر میں حضرت عائشہ کے بقول بعض دفعہ تو یہ ٹائم بھی آیا کہ 3 مہینے چولہا نہیں جلا، کسی نے کچھ دے دیا آپ نے کھا لیا، نہیں تو پھر وہ کہتی تھی کہ پانی یا کھجور کھا کے ہم گزارا کر کے سو جایا کرتے تھے۔ مطلب یہ پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے، ہمیں کہانیاں لگتی ہیں اور وی کینٹ امیجن کہ اچھا ایسے کیسے ہوگا، ہم پہ تو ہلکی سی پرابلم آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، لٹرلی کہ اب کیا ہوگا۔ میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے بات کر رہی ہوں، میرے اپنے ساتھ بھی اکثر یہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں میں ایک دم سے، اور پھر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہوتا ہے کہ نو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کے بعد ایک، وہ پہلے حضرت خدیجہ، پہلے تو وہ 3 سال ملک بدر رہے اپنے، پھر ان کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی، پھر ان کے چچا کی ڈیتھ ہوئی، پھر طائف والوں نے ان کے ساتھ یہ کیا، پھر شروع میں جب
ابھی وہ نبی بنائے گئے تھے تو ان کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہو گئی، کیونکہ وہ ان کے چچا، جو کہ ان کے چچا نے دلوائی اپنے بچوں سے، کیونکہ آپ دین کا پیغام پہنچا رہے تھے، آپ دین کی بات کر رہے تھے. کیا میری اور آپ کی؟ اور پھر جب ان کے بچے مر رہے ہیں، جو ان کے بیٹے پیدا ہوئے وہ بچپن میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے اپنے چچا تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور ان کو باتیں مطلب کر رہے ہیں. اور مطلب کیا اس طرح کا کبھی اللہ نہ کرے ہماری زندگیوں میں ہوا ہے؟ ہم ان واقعات سے بھی اگر نہ سیکھیں، ایٹ لیسٹ اتنا تو سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھ دیں کہ ہاں میری زندگی میں مشکلات ہیں، اور آف کورس مشکل کسی کی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نہ دے، نہ آئے کسی کی زندگی میں مشکلات، کیونکہ ان کو سہنا اتنا ایزی نہیں ہے. That's not what I'm saying. مشکل ہے، مگر جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی اور بھی اس طرح کے وقت سے گزر چکا ہے، یا کوئی اور بھی ہے جو اس طرح کے کیا کہتے ہیں، یا ایک سیکنڈ ذرا، ایک سیکنڈ میں پاز کریں، ایک سیکنڈ رکیے. تو کدھر تھی میں؟ اوکے، سو ہم یہ جو واقعات کو میرا بار بار آپ آئی ہوپ کہ یہ میں بار بار چونکہ بولتی ہوں تو آپ اس سے بور نہ ہو، لیکن آپ کو یقین کریں میں یہ ریپیٹ اپنے لیے پہلے کرتی ہوں، کیونکہ بار بار سن کے نا انسان کے دماغ میں چیز رہتی ہے کہ اگر مجھ پہ کوئی مشکل آئے گی، کوئی ہارڈ ٹائم آئے گا، کوئی پرابلم آئے گی، آئی کین جسٹ ریکال کے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف وہی کچھ کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کرنے کو. ان کے تو گناہ بھی نہیں تھے ہماری طرح کے کوئی گناہ ہوتے ان کے، یا کوئی ان کو کسی چیز کی نعوذ باللہ جی سزا مل رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے تو اعمال ہی بہت ڈفرینٹ قسم کے ہیں، ہم تو بہت لیول میں ان سے. تو پھر اگر ہماری زندگی میں پرابلمز آتی ہیں، اور جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو اگر لیٹس سے میں بیمار ہو گئی، یا لیٹس سے کہ میں آئی پلانڈ سم تھنگ اور وہ پلان اس طرح نہیں ہوا، یا میری بچے کو کوئی پرابلم آ گئی، یا میرے شوہر کو کوئی پرابلم، یا مجھے کوئی مطلب اگر یہ چیزیں آ گئی، جو کہ اللہ کرے کسی کی زندگی میں پرابلمز نہ آئیں، لیکن اگر آ گئی ہے تو میں اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھوں، میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا تو کروں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس سچویشن سے نکال دے، میرے لیے آسان کر دے ساری سچویشن کو. بٹ اپنے آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ میرے گناہ بھی تو جھڑ رہے ہیں، اور میرا نبی ان سے زیادہ برے حالات سے گزرے ہیں وہ، اور وہ دل میں. اور یہ چلیں باقی چیزیں چھوڑ دیں، اگر نارتھ امریکہ میں جس طرح رہتے ہوئے جو ہمیں بعض دفعہ پرابلمز آ جاتی ہیں، اگر سب کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو بہت دفعہ جیسے فار ایگزامپل اب میرا تو پورا جو حلیہ ہی ہوتا ہے ابایا اور حجاب والا، تو سب کو اوپنلی پتا ہے کہ جی یہ مسلمان ہی ہے کوئی، تو بعض دفعہ کوئی آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو ہم یہ بتائیں کہ کوئی بات نہیں، میرا ایمان تو اور اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ نو آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف اللہ، میں کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہی ہے، مجھے لوگوں کو نہیں خوش کرنا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. بیکاز اف میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے، لوگ مجھ سے جتنے ہی خوش رہیں، میں آئی ایم امنگ دا خاسرون. خاسرون کون ہے؟ جو خسارہ پانے والے، جن کا نقصان ہی نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوش فہمی سے نکال لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوش فہمی میں نہ رکھے کہ ہم سمجھیں میں تو بڑے اچھے کام کر رہی ہوں، میرا تو لائک ایوری تھنگ از سیٹ، میں تو بہت نیک ہوں، میں والنٹیئر بھی کرتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، کلاسیں بھی لیتی ہوں، دیتی ہوں، اور سب کچھ کرتی ہوں، تو میں تو یہ ہمیں خوش فہمی اپنے بارے میں کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کے کام بھی لے لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دین کو اس طرح سے اسٹرینتھ دے دے کہ پھر لوگوں کی باتیں ہمیں بادر نہ کریں، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں کہتے رہیں. یہ جو واقعہ ہوا اسراء معراج کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برے ٹائم سے گزرے، جو 11th ایئر آف دعویٰ تھا ان کا، جو بھی سارا جس کو عام الحزن یا دا ایئر آف سورو یا ایئر آف گریف کہتے ہیں، اس کے بعد یہ رسول اللہ کو یہ اسراء اور معراج پہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا شرف جو بخشا، کہ یعنی بس بیچ میں ایک پردہ تھا اور رسول اللہ اس پوائنٹ تک بھی پہنچ گئے. تو یہ آپ کو ایک انہوں نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے ایک تقویت دینے کو، اطمینان دینے کو، ان کو ایک سکون دینے کو، کہ مطلب اگر باقی ارد گرد چیزیں کچھ خراب ہوئی بھی ہیں تو یہ چیز ان کو ایک طرح سے پھر ان کو اور تازہ دم کر دے. تو یہ واقعے سے ایک تو یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہت بڑا آنر تھا جو ان کو بخشا گیا، جو اسراء اور معراج کا ہے. پھر وہاں پر جو ان کو دوزخ اور جنت دکھائی گئی، اور جو لوگ دکھائے گئے عذاب کے کچھ جو ایگزامپلز دیے تھے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایگزامپل ہے نا. جو زنا کا دکھایا گیا، سود کھانے کا دکھایا گیا، یتیموں کا مال کھانے والوں کا دکھایا گیا،
جھوٹ بولتی ہیں جو عورتیں، ان کا دکھایا گیا. ابھی اس میں بیچ میں وہی بات ہے کہ بہت زیادہ تفصیل اس میں نہیں، لیکن وہ کچھ جگہوں پہ مل بھی جاتا ہے. پھر بعض دفعہ مختلف چیزیں چونکہ مختلف ٹائم پہ ہوئی تھی، ویدر وہ پتہ نہیں وہ اسراء و معراج والے ٹائم پہ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جیسے بہت سے واقعات کی جی مطلب عورتوں سے ریلیٹڈ، اور عورتوں کو یہ بھی ایک مفہوم ہے حدیث کا کہ عورتوں کو دوزخ میں رسول اللہ نے زیادہ دیکھا. مطلب میں اور آپ، ہم عورت ہیں، ہم اپنے اندر جھانکیں. وائی از دیٹ؟ کیوں انہوں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا؟ کیونکہ ہم عورتیں پہلی چیز اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے. ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، بعض دفعہ بہت زیادہ چلتی ہے، اور ہمیں اپنے ایموشنز پہ بھی کنٹرول نہیں ہوتا. ہمیں منہ سے بولنا ہے، بس جو دماغ میں آیا وہ بولنا ہی بولنا ہے، وہ اندر سے نکالنا ہی نکالنا ہے. ہم پھر اس وقت موقع اور محل، جسے نا موقع محل دیکھ کے بات کرنا، وہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت کی ٹائم بھی ہے بولنے کا، نہیں بولنا. اور پھر غیبت بھی ہمارے اندر زیادہ، مردوں کے مقابلے میں غیبت کرنے کی عادت بھی عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، چغلی کھانے کی بھی زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کاٹ کرنے کی زیادہ ہوتی ہے. جو پوری دنیا میں یہ میکے سسرال اور بہو اور ساس کا اور تمام دنیا میں جو پرابلمس چلتی ہیں، یہ سب عورتوں کی کریٹڈ پرابلم ہے. آپ کو بہت کم جگہوں پہ ملے گا کہ جی سسر کے ساتھ ایشو ہو رہا ہے، یا مرد جو ہے فیملی کے ساتھ. یہ عورتوں کا ہی مسئلے ہیں سارے. عورتوں جھوٹ بولنے کی بھی عادت عورتوں کو ہوتی ہے. مطلب یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ عادتیں مردوں میں نہیں ہیں اور صرف عورتوں میں، یہ میں نہیں کہہ رہی، مگر میں اور آپ چونکہ عورتیں ہیں نا، تو میں انہی باتوں پہ فوکس کر کے بات کر رہی ہوں کہ ہم خواتین میں بھی یہ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے، اب زنا کی جو بات آئی ہے، زنا کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں. ایک تو زنا آف کورس، زنا کی جو ایک the act of زنا itself، پورا ایکچوئل جو ایکٹ ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ سب کو پتا ہے غلط ہے، اور وہ سب کو پتا ہے اس کا گناہ بہت زیادہ. ہم اس زنا کی طرف کی جو سٹیپس ہیں، ہم ان کو جو کنٹرول نہیں کرتے، تو کیا ہم کچھ حصہ نہیں پائیں گے اس میں سے؟ آنکھ کا زنا بھی ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں ایسی چیز دیکھیں جو نہیں دیکھنی چاہیے. کانوں کا زنا بھی ہوتا ہے کہ جو کان وہ سنے جو نہیں سننا چاہیے. اور پھر ہمارے کپڑے اس طرح کے ہیں کہ جو دوسرے کو دیکھ کے کوئی غلط خیال اس کے دماغ میں لے کر آ رہے ہیں، تو کیا میں اور آپ پھر اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ اتنا گناہ تو ملے گا ہی نا ہمیں. تو اسراء اور معراج واپس آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے گفٹ تھا ان کی اللہ کی طرف سے، اس میں صلاح جو نماز جو ملی، نماز کا گفٹ، اور جو لاسٹ ٹائم بھی شاید میں نے کہا تھا کہ جو لاسٹ 2 آیات آف سورہ البقرہ جو ہیں وہ اپنی روٹین بنا لینی ہے. ہم نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے. اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو بھی انسان اس کو رات کو پڑھتا ہے سوتے وقت، اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی دعائیں. تو اس کو کچھ علماء نے اس طرح ایکسپلین کیا کہ یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے کافی ہو جائیں گی. کچھ علماء نے اس کو اس طرح کیا کہ یہ تہجد جو نہیں پڑھتا تو یہ تہجد کے زمرے میں آ کے اتنا اجر مل جائے گا، واللہ عالم. لیکن یہ حدیث تو ہمیں ملتی ہے نا کہ اس کو رات کو پڑھیں. تو یہ 2 آیتیں مطلب دے آر ویری سمپل ایزی، مطلب میمورائز کرنا بہت ایزی ہے ان کو. اگر کسی کو نہیں ہوئی یاد ابھی، تو جس طرح میں نے کی تھی جب یاد، تو میں نے بس اپنا جیسے بس یہ کر لیا تھا کہ گاڑی میں ہر وقت لگا لی تھی جب میں نکلتی تھی گاڑی میں، یا میں کبھی بھی کوئی کام کر رہی ہوں کان میں لگا کے، مطلب بار بار سن کے وہ یاد ہو گئی تھی. تو 2 آیتیں، اٹس ناٹ دیٹ مچ. تو انشاءاللہ اس کو ہم یاد کریں. ٹھیک. اچھا، اب جب کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ لوگوں کو بتا بھی دیا کہ جو واپس آ کے کہ کیا واقعہ ہوا پورا، مطلب ابھی معراج کا، جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو مفسرین وہ کہتے ہیں کہ جو معراج والا پارٹ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں بتایا تھا، وہ لیٹر آن مسلمانوں کو بتایا تھا. اسراء والا جو کی بات تھی وہ پہلے یہ ان سب کے سامنے بتا دی گئی تھی. ٹھیک. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، ظاہری بات ہے کہ اب یہ ٹوٹل جو ٹائم رسول اللہ کا گزرا ہے مکہ میں وہ 13 سال گزرے ہیں. اب آپ واپس آئے ہو تو اب ظاہری بات ہے کہ اب نہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور لوگوں نے اور بھی بات یہ سنی، تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ اس وقت بھی مسلمان ہوئے ہوں. اب بہرحال اب موقع اس طرح کا آ گیا کہ وہ آپ کے اگینسٹ اور بھی ہو رہے ہیں جو مکے والے ہیں، جو قریش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہوتا تھا کہ جب حج کا ٹائم آتا تھا تو آپ جو حجاج جو آتے تھے دوسرے جگہوں سے، جو حج تو ہمیشہ سے ہے،
اس کے طریقہ ان لوگوں نے جو بھی کچھ کر لیے تھے کہ کچھ لوگ مینا نہیں جاتے تھے, کچھ لوگ عرفات سے ہو کے آ جاتے تھے یا مزدلفہ نہیں جاتے تھے, انہوں نے اپنے طریقوں کو بہت ٹیڑھا میڑھا کر لیا تھا, مگر حج ہوتا تھا. تو اس پہ جو لوگ آتے تھے آپ ان کو آپ تبلیغ کرتے تھے, ان کو آپ دین کی دعوت دیتے تھے, لیکن کچھ سنتے تھے, کچھ نہیں سنتے تھے, کچھ اگنور کر کے چلے جاتے تھے. اب جب یہ والا جو واقعے کے بعد, واقعہ معراج کے بعد جب حج آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بات کرنے کی جی شرمین, یہ جو سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات ہیں, آیا 285 and 286, آمن الرسول بما انزل علیہ, یہ جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے نا, یہ والی جو لاسٹ 2 آیات ہیں وہاں کی. تو آپ کا یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا, اب آپ نے اور زور شور سے, جب حج کا زمانہ آیا, حج والے ہیں, تب آپ نے یہ کہا کہ جو, کیونکہ مختلف ٹرائبس تو ہیں نا لیونگ ان اینڈ اراؤنڈ مکہ جو ہے, تو وہ آتے ہیں. تو آپ کا یہ تھا کہ اگر وہ جیسے اب مجھے پروٹیکشن تو چاہیے, کیونکہ ہم نے وہ بھی آپ کو اگر یاد ہو کہ جب ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد ابو لہب نے کچھ عرصے کے لیے آپ کی پروٹیکشن کا ذمہ لیا, لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میں اب تو میں بری ذمہ ہوں. تو پھر عدی بن مطعم بن عدی, وہ جو تھا اس بہت عمر والا تھا, اس نے آپ کی پروٹیکشن لیا اور آپ کو کہا کہ میں آپ کو پروٹیکشن دیتا ہوں. تو اب آپ کو چاہیے تھا کوئی ایسے لوگ کہ آپ موو آؤٹ کرنے کی طرف آپ کا تھا کہ مکے سے اب آپ کو نکلنا ہوگا. تو پھر جو حج کے لیے وہاں پر آتے تھے جو لوگ, تو آپ ان سے بات کرتے تھے, دین کی بات کرتے تھے, اور پھر ان سے کہتے تھے کہ مطلب مجھے اگر آپ ایلیجنس چاہیے آپ سے, یعنی کہ آپ مجھے اڈاپٹ کر لو. اور یہ دس از ناٹ سم تھنگ آپ کہہ لو کہ جو کانسیپٹ نیا ہوگا, نیا نہیں تھا یہ کانسیپٹ ان کے لیے. پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں میں یہ چیز ہوتی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل کسی کو کسی دوسرے قبیلے کی عورت پسند آ گئی ہے, اسے شادی کرنی ہے, لیکن عورت کے قبیلے والے کہتے ہیں کہ جب تک تم ہمارے قبیلے میں شامل نہیں ہوگی شادی نہیں ہوگی. تو وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے تھے, کبھی پولیٹیکلی ادھر سے ادھر چلے جاتے تھے, کبھی دولت کی خاطر. تو دس واز ناٹ سم تھنگ نیو کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے آپ اپنی اس میں لے لو, پروٹیکشن میں لے لو. کیا تو اس میں ایک ربیعہ ابن عباد کا ایک واقعہ بھی ہے, وہ بھی ایک صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب میں ینگ تھا تو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میرے جو بزرگ ہیں ان کے پاس ایک ینگر ایک آدمی آیا ہوا ہے, اور وہ اس سے کوئی بات کر رہا ہے, اور اس کے پیچھے ایک زیادہ عمر والا انسان کھڑا ہوا ہے, اس کی دو چٹیاں بنی ہوئی, کیونکہ عربوں میں یہ کامن تھا کہ مرد بھی 2 بنا لیتے تھے چٹیاں جو تھیں. تو وہ کھڑا ہوا ہے پیچھے, اور وہ کچھ مطلب بس دیکھ رہا ہے اس کو. اور جب یہ شخص, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ذرا وہ کہتے ہیں نا کہ ینگر تھے, وہ بتا رہے تھے دین کے بارے میں, وہ بات اسلام کے بارے میں, کس طرح ایک اللہ ہے اور ایک رب کو ہم مانتے ہیں اور یہ اسلام ہے. اور وہ جب رسول اللہ کہہ کے کہتے ہیں کہ آگے چلے گئے, تو وہ جو بندہ پیچھے کھڑا ہوا تھا وہ آگے آیا, اور اس نے کہا کہ اس کی بات بالکل نہیں سننا. اور یہ وہ کون تھا؟ وہ ابو لہب تھا. ٹھیک, تو یہ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جب اس دفعہ کا حج آیا, تو اس میں جتنے مختلف قبیلے, جس میں ایک قبیلہ تھا کندا کا, ایک قبیلہ ہے بنو شیبان, اور ایک قبیلہ تھا خزرج کا, مختلف قبائل تھے جو آئے تھے. اور آپ کا ایم آپ کی یہ تھی کہ جو بڑے قبیلے ہوں گے نا, اور ان بڑے قبیلوں کے جو لیڈرز اگر وہ مان گئے تو پھر باقیوں کے لیے ماننا تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں یا وہ رسول اللہ کو پروٹیکشن آفر کر دیتے ہیں, تو اس میں جو یہ کندا والا جو ٹرائب تھا, اس نے اس سے پوری باتیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اوکے چلو جی ہم تمہیں پروٹیکشن دے بھی دیں, اور پھر ہم جو ہے ان عربوں سے بھی لڑ لیں, ان سے قریش سے کر لیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر ان کو ڈیفیٹ کر دیں گے, ان کو ہرا دیں گے, تو پھر ہمیں لیڈرشپ چاہیے, تو پھر ہمیں تم ملکیت, پھر ہم یہاں پر رول کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بادشاہت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے, مطلب وہ جس کو دینا چاہے وہ دے گا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے یا ایسا نہیں ہوگا یا وٹ ایور. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, تو وہ جس کو بادشاہ دینا چاہے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تمہارے لیے اپنی جان کھپا, اینڈ آف دا ڈے تم کہو کہ جی جس کو بھی ملنی چاہیے, تو ہم نہیں سنتے تمہاری. اسی طرح جو دوسرے بنو شیبان بن ثعلبہ تھا, ان کے لوگوں کے پاس آپ گیا, حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ تھے. حضرت ابوبکر کو آپ اس لیے ساتھ لے کے جاتے تھے, اکثر ساتھ رکھتے تھے, کہ ان کی نالج بہت زیادہ تھی اور ان کو ان قبائل کے بارے میں بہت پتا ہوتا تھا. تو بہت سی چیزیں رسول اللہ کو نہیں پتا ہوتی تھیں, تو وہ آپ کو پتا ہوتی تھیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کو بریف کرتے تھے تھوڑا سا, کہ مطلب ان لوگوں کے بارے میں, یا ان کی مطلب جو بھی ان سے ریلیٹڈ کچھ اس طرح کے حالات ہوتے تھے. تو پھر اس میں سے پھر ایک اور قبیلے نے بھی اسی طرح آپ کی بات سنی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تھوڑا وقت چاہیے ہے, اور مطلب ہم کیا کہتے ہیں اس کے بعد بتائیں گے. مطلب اس نے بھی انکار کر دیا. خزرج کا ایک قبیلہ تھا. اچھا, یہ نام جو ہے نا, یہ بھی آپ کافی اس کو یاد رکھیے, اوس اور خزرج.
اوس اور خزرج جب مدینہ کی زندگی شروع ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت یہ ان کا بہت بڑا رول تھا، اور ابھی انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے جائیں گے۔ مدینہ جو ہے نا، مدینہ کا اوریجنل جو نام تھا وہ یثرب تھا، ٹھیک ہے۔ مدینہ تو اس کو کہا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ مدینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سٹی، ایک شہر۔ تو اس کو کہا کیا جاتا تھا مدینۃ النبی، نبی کا شہر۔ اس کا اپنا نام تو یثرب ہے، تو یثرب تھا نام۔ تو ادھر جو تھے بیسیکلی جو لوگ رہتے تھے مدینہ میں، ان میں سے دو تو یہ قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ عربوں کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کے تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بڑے بڑے قبیلے جن کی بات ہو رہی ہے، جو ٹرائبس، قبیلے کون؟ ٹرائبس۔ تو ان میں جو یہود کے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ نام آپ سنو گے جب ہم مدنی لائف میں پہنچیں گے انشاءاللہ، تو اس وقت ان کا رول تھا وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو جو اوس اور خزرج تھے نا، ان کی صدیوں سے آپس میں لڑائیاں چل رہی تھیں۔ وہ جیسا ہوتا ہے نا کہ نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن، لڑائیاں، قتل غارت، بس چلتا چلا رہا تھا۔ اب بھی ہو رہا تھا کہ جو ان کے بوڑھے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ مر رہے تھے، اب جوان جو نئی نسل تھی وہ آگے آ رہی تھی۔ تو ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی، اس کو بعث کہتے ہیں اس جنگ کو۔ وہ جنگ ہوئی، اس میں اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ جب اس میں جو اور بھی لوگ کچھ مارے گئے، ختم ہوئے ان کے اوس اور خزرج کے، جو اب پیچھے سے جب لیڈرشپ جو آئی، ینگر جنریشن کی لیڈرشپ آئی، انہیں یہ لگا کہ یہ جو مطلب آپس کی لڑائی ہے نا، یہ ہمیں کچھ ختم کرنی ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھیں گے آہستہ آہستہ آگے کہ کس طرح سے یہ پھر اوس اور خزرج جو ہیں، جو کہ صدیوں سے جن کی لڑائیاں تھیں، ان کی آپس میں پھر دوستی کس طرح سے ہو گئی۔ مطلب یہ آپ یہ دیکھو کہ یہ دین، ہمارا دین اسلام، یہ اس اسلام کی مہربانی، یہ جو دین اسلام کی رحمت تھی کہ کتنے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ آپ یقین کرو کہ بعض دفعہ آپ کا کسی سے کوئی تعلق نہیں بھی ہوتا، لیکن اور آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، آپ کو ایک مسلمان بھی نظر آتا ہے نا، آپ کو دل میں ایک ڈفرینٹ قسم کی فیلنگ آتی ہے، ایک اطمینان آتا ہے، اس سے آپ کا ایک کنیکشن بن جاتا ہے۔ وہ کنیکشن آپ کا کسی ریزن سے نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اس سے مالی فائدہ ہوگا، کوئی آپ کو پولیٹیکل فائدہ ہوگا، کوئی اور فائدہ، وہ آپ کا اس سے تعلق کیا دین کی بیسس پہ، صرف دین کی بیسس پہ۔ اب آپ میں سے بھی جب سے کلاس شروع ہوئی ہے، موسٹ آف یو، مطلب زیادہ تر تو میں سب کو جانتی ہوں، لیکن جیسے کلاس میں ایسے بھی لوگ ہیں جن سے میں ابھی تک ملی نہیں ہوں، مطلب ان سے جو میرا تعلق بنا ہے وہ اس کلاس کے ذریعے ہی بنا ہے، اور یہ قرآن کے ذریعے ہی بنا۔ تو اب یہ والا جو تعلق ہے، لائک دس از دا پیورسٹ تعلق، مطلب اور کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دل میں ایک کنیکشن ہے، وہ دل میں ایک محبت ہے، اور وہ کیوں ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، اس قرآن کی خاطر ہمارے آپس میں تعلق بنا ہے، ٹھیک۔ تو اب جو یہ اوس اور خزرج کی بھی آپس میں، ان کے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کس طرح وہ مسلمان ہوئے۔ بیسیکلی ہوا یہ کہ اب یہ جو آپ دیکھ رہے لکھی ہوئی پہلی بیعت عقبہ، فرسٹ پلیج آف عقبہ۔ عقبہ جو ہے بیسیکلی یہ ایک جگہ آپ کہہ لو کہ منی کے پاس، منی کے انہوں نے لکھا ہوا تھا، آئی تھنک اٹ واز ٹورڈز دا ویسٹ آف منی، واللہ اعلم، یہ تھوڑا سا منی کے قریب ہے۔ یہاں پر وہ پہلا والا جس کو آپ جمرات، جس کو آپ مارتے ہیں نا، کنکر، جہاں پر پہلا والا وہ جس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں، کیا وہ جمرات جو ہے وہ وہاں پر جس جگہ پہ ہے، اس کے سائڈ پہ یہ ایک چھوٹا سا راستہ وہ کہتے ہیں کہ بنا ہوا ہے عقبہ، کہ جہاں پر زیادہ لوگ اتنا آتے جاتے نہیں، جیسے پہلے شیطان کو پتھر مار کے اب لوگ جو ہیں وہ چلے گئے۔ تو مطلب یہ وہ ہٹ کے اس طرح کی وہ جگہ تھی عقبہ، کہ جہاں پر اتنا آنا جانا نہیں تھا۔ وہاں پر کچھ لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو بیعت النساء بھی کہتے ہیں۔ نساء مطلب عورت، نساء عورت کیوں کہتے ہیں بیعت النساء as well، کیونکہ جو یہ بیعت ہوئی تھی، تو ایک بیعت کا مطلب کیا ہے؟ ایلیجنس، یعنی کہ آپ نے شو کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ پہ بیعت کی کہ آپ ان کو اب مانو گے۔ اور وہ بیعت کس چیز کی لی جاتی تھی؟ جو عورتوں سے بیعت لی جاتی تھی، پہلی چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑتا تھا، عورت کوئی ہاتھ نہیں لگاتی تھی، وہ پردے کی دوسری طرف عورت ہوتی تھی اور اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، اور آپ اس سے مطلب یہ جو کہہ لیں کہ وہ لیتے تھے کچھ باتیں اور ان سے کہتے تھے، اور وہ ان کو اس چیز کو وہ جواب مطلب وہ دیتی تھی کہ مطلب یعنی ہم جھوٹ نہیں، مطلب ہم چوری نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو نہیں ماریں گے، ہم کوئی امورل مطلب یعنی آؤٹ آف کیریکٹر کوئی حرکت نہیں کریں گے، مطلب یعنی
اس میں کوئی پولیٹیکل پرومس نہیں ہوتا تھا یا اکنامک پرومس نہیں ہوتا تھا. یہ ایک آپ کہہ لو مورل قسم کا، جس طرح آپ کہہ لو نا کہ جو ایک آپ کے جو کیریکٹر اس سے ریلیٹڈ اس میں پرومس ہوتا تھا. تو یہ وہ جو پہلی بیعت ہوئی کہ کچھ لوگ تھے، یہ 12 لوگ تھے، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بلایا، جو عقبہ جو جگہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہاں پر آ کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں بتایا کیا. اور یہ لوگ جو تھے یہ پھر مسلمان ہو گئے، یہ 12 لوگ. اور یہ جو تھے یہ آئے تھے، اس میں سے 10 لوگ جو تھے وہ اوس کے تھے، 10 لوگ خزرج کے تھے اور 2 لوگ اوس کے تھے. اوس اور خزرج جو 2 قبیلے ہیں، ان میں سے 10 لوگ جو تھے وہ خزرج کے آئے تھے اور 2 لوگ جو تھے وہ اوس کے تھے، مسلمان ہوئے. اب جب مسلمان ہو کے یہ لوگ رہتے تو مدینہ میں تھے، مدینہ سے آئے تھے، یہ مدینہ کے اب لوگ ہیں. اب دیکھو کس طرح سے اس دین کو پھیلنا ہے، مدینہ کی طرف جانا ہے. تو یہ مدینہ کے قبیلے تھے. تو یہ جب یہ 12 لوگ واپس جانے لگے تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو تھے مصعب بن عمیر ان کو بھیجا کہ جا کے ان کو دین سکھائیں، مطلب ان کو دین کی تعلیم کا. کنورٹ تو وہ ہو گئے، انہوں نے شہادہ لے لی، اب سب کو جب مسلمان ہو گئے، لیکن اب ان کو دین کا پتہ بھی چلنا ہے. ابھی تک یہ جو آپ کہہ لو کہ جو دین کے دوسرے احکامات ہیں وہ ابھی تک فرض نہیں ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہو گئی یا حج ہو گیا، یہ والی تمام چیزیں ابھی فرض نہیں ہوئی ہوئی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جا کے یہ ان لوگوں کو بتائیں اور دین سکھائیں. اچھا، اب اس میں جو کیا کہتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ 2 لوگ ہیں جن کے جو جن کی کنورژن جو ہے، جن کا دین پہ آنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اوس اور خزرج سے ہی یہ بلانگ کرتے تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد جو باقی لوگ تھے وہ مطلب کیونکہ یہ لیڈرز تھے، اور جب ان باقی لوگ جو تھے ان کے لیے بھی اسلام کو قبول کرنا پھر اور زیادہ ایزی ہو گیا. ان دونوں کا نام کیا، ایک کا نام اسید ابن حدیر ہے، حدیر، اور ایک جو تھے سعد بن معاذ. جو اسید بن حدیر ہیں، لیٹر آن ہم سیرہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ان سے واقعہ ایک ریلیٹڈ ہے یہ کہ یہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے فجر کے بعد، یہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے، اور جب کہتے ہیں کہ جب بھی یہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے نیچے آتے تھے اور روشنی ہو جاتی تھی ہر طرف. مطلب ان کو فرشتے نظر نہیں آتے تھے، ان کو ایک لائٹ سی نظر آتی تھی. کہتے تھے کہ رسول اللہ کے پاس ہو گئے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس طرح سے ایک روشنی سی آ جاتی ہے، اور میرے جانور جو بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے کہ یہ امن کے فرشتے ہیں، سلامتی کے فرشتے ہیں جو تمہارا قرآن سننے آتے ہیں، یہ وہ ہیں. اور سعد بن معاذ جو ہے، ان کی ویلیو کیا ہے یہ لیٹر آن دیکھیں گے سیرہ میں. تو ان کے بارے میں بھی ان سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ اللہ کے غصے سے ہل گیا تھا ان کے قتل پہ، ان کو کیوں قتل کیا گیا تھا جس نے بھی کیا. تو یعنی اس سے نظر آتا ہے نا کہ مطلب ان کی ویلیو کیا ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم لیٹر آن دیکھیں گے انشاءاللہ. آج ہم ادھر تک ہی رکتے ہیں پہلی بیعت، اور یہ اس کے آگے ہم جو اس کی تھوڑی فردر ڈیٹیل ہے انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. آج ہم تھوڑا سا اپنی وہ حدیث کو ایک کو لے کے انشاءاللہ اور پھر ہم کلاس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. کوئی کامنٹ یا کوئی کوشچن جب تک میں حدیث نکال رہی ہوں انشاءاللہ؟ جزاک اللہ خیر فریال. مجھے نہیں پتا تھا آپ کا کیا ہوا طبیعت کو. یار کچھ بھی نہیں، بس وہ اچانک ہوا، آپ کو پتا نا اچانک ہی ہوتا ہے. اپینڈکس کا درد ہوا تو اپینڈکس پہ سرجری ہونی پڑی تو سرجری ہو گئی ہے، بس یہ ہوا. اچھا، کب ہوئی ہے؟ یہ بس اب یہ 2nd ویک ختم ہوا ہے ابھی. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی ہاں جی. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو سے معاملہ دعاؤں عطا میں یاد فرمائے. رکھیں. ہاں دعاؤں میں یاد رکھیں سب. ابھی ریکارڈنگ میں بھی آ گیا. نہیں انشاءاللہ بس دعاؤں میں سب یاد رکھا کریں ایک دوسرے کو، تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہمارے گناہ ہی جھاڑ دے. بس ہماری جو بیماریاں آتی ہیں تو ان کے ذریعے ہمارے گناہ دھل جائیں. آمین آمین ثم آمین. میں اوکے جی، یہ ہے اربعین نبوی کی. اینڈ آلسو شارمین، آپ کو کلاس میں دیکھ کے بہت 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 اچھا لگا ہے مجھے. ویلکم بیک انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم میں برکت دے that you are able to attend. I know کہ کام کے ساتھ ساتھ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایزی کرے آپ کے لیے. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے I'm pretty sure آپ کچھ کہہ رہے ہو لیکن مجھے کلیئر نہیں آ رہی.
نہیں میں نے کہا جزاک اللہ خیر, thank you فریال. نہیں نو پرابلم یار, بہت اچھا لگا آواز سن کے, بہت اچھا لگا, الحمدللہ. اچھا جی, تو یہ حدیث نمبر 9 ہے اربعین نووی جو کتاب جس میں سے میں پڑھتی ہوتی ہوں. تو یہ ہے, اس کے جو ٹائٹل انہوں نے دیا ہوا ہے سوالات کی کثرت, یعنی زیادہ سوالات. تو حضرت ابو ہریرہ جو ہیں, یہ بھی صحابی, بہت ہی مشہور صحابی ہیں. انہوں نے بے تحاشا حدیثیں جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں, مطلب بے تحاشا انہوں نے یاد کی ہیں, مطلب نریٹ کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا, میں نے تمہیں جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ, یعنی اجتناب کرو, اور جن باتوں کا حکم دیا ہے جہاں تک ہو سکے کوشش کے ساتھ انہیں ادا کرو, اور خواہ مخواہ سوالات میں مت پڑو, کیونکہ پہلی امتوں کے لوگوں کو زیادہ سوال کرنے اور نبیوں کے خلاف چلنے کے طرز عمل نے ہلاک کیا. یعنی جو پچھلی امتیں گزری ہیں, پچھلی نیشنز جو گزری ہیں, ان کے عذاب کا یا ان کی ہلاکت کا ریزن کیا تھا؟ ایک تو یہ وہ بہت سارے الٹے سیدھے سوال پوچھتے تھے اور وہ اپنے نبیوں کے خلاف چلتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جو میں نے تمہیں جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ, جو چیزوں کے بارے میں کہا ہے وہ باتیں وہ چیزیں کر لو, اور زیادہ سوالات کا جو ایگزامپل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کے واقعے سے ہی دیتی ہوں کہ یعنی جو اس کے بیک گراؤنڈ میں, اس حدیث کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے آپ لوگوں کو, ایک اپنے لوگوں سے آپ مخاطب تھے, جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے سو حج کریں, ٹھیک ہے, اور حج کرو, یعنی حج کی فرضیت کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے سو حج کرو. اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس آدمی نے پھر یہ سوال کیا کیا ہر سال حج کریں؟ آپ پھر خاموش رہے. اس نے پھر تیسری دفعہ پوچھا کیا ہر سال حج کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج واجب ہو جاتا, اور تم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہر سال حج کر سکو. پھر آپ نے فرمایا جو بات میں نے نہیں کہی اور تمہیں آزاد چھوڑا ہے تو تم اس کے پیچھے نہ پڑو. ہوتا ہے نا, ہم لوگ بھی کرتے ہیں, بعض دفعہ کوئی حدیث سنی یا بعض دفعہ کوئی بات کسی نے بتائی کہ جی دین یہ کہتا ہے, دین وی وانٹ ٹو گو انٹو دی نیٹی-گریٹی, بالکل ہی اس کی بالکل باریکیاں جو کہ نہیں پوچھنا ہمارا فائدہ مند ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے, میں ان باتوں کی بات نہیں کر رہی کہ جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے. فار ایگزامپل جی نماز پڑھو, ہاں جی کیسے پڑھنی, نہیں میں اپنے طریقے سے پڑھ لوں گی, کوئی زیادہ مجھے ڈیٹیل میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں, یا وضو سے ریلیٹڈ ہے, یا پاکی ناپاکی, حلال حرام کو لے کے البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ ہم واقعی اتنے کوشچنز اور اتنی چیزوں پہ پڑھتے کرتے لائف اپنے لیے مشکل بناتے ہیں, پھر دوسروں کے لیے مشکل بناتے ہیں. اور وہی بات کہ دراصل ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم گوشت ہم نے حلال کھانا ہے, کام چاہے ہمارے تو سارے حرام کے ہوں, منہ میں لقمہ جو ہے نا وہ حلال کا چلا جائے, کپڑے بھی حرام کے ہوں, زبان بھی میری خراب ہو, جاب بھی میرا صحیح نہ ہو, میں ویسے بھی ٹھیک نہیں, لیکن نہیں مجھے لینا گوشت جو ہے نا وہ حلال دکان سے لینا ہے. اور اس بریڈ میں کیا ہے, تو اس آئس کریم میں کیا ہے, تو اس کینڈی میں کیا ہے. آف کورس دیکھنا چاہیے ہمیں, جو چیزیں جو کلیئرلی ہمیں حرام ہمارے اوپر کی گئی وہ ہمیں نہیں کھانی, نہیں پینی, لیکن مطلب تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنا چاہیے. بعض دفعہ وہ ریزن نہیں ہوتا, بعض دفعہ نہیں ضرورت ہوتی اور ہم اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جن باتوں کا, اب یہ حج کے بارے میں جو سوال تھا اس شخص کا, آپ امیجن کرو کہ اگر ہم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا. ابھی تو فرض ہے نا کہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے, جس کے پاس توفیق استطاعت ہے, جو افورڈ کرتا ہے, جس کی صحت اچھی ہے, جو بالغ ہے. اور اگر یہ کہیں ہوتا کہ جی ایوری ایئر آپ نے کرنا ہے, تو کیا کرتے ہم؟ کیا ہر بندہ افورڈ کر سکتا؟ اور پھر گناہ کماتے, کیونکہ یہ تو فرض میں سے ہے. پھر مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ بڑا وہ اس طرح ہم جب انسٹیٹیوٹ یہاں پر ہمارا تھا نا, تو وہاں پر ہمارا جو ملٹن والا اس کا کیمپس ہے, تو وہ مسجد کے اندر ہے. تو وہاں پر ہماری سائٹ پہ ہماری کلاس ہوتی ہے. پھر ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس ہیں, بریک بھی ہوتی ہے, بریک میں ان کے لیے الگ سیٹ ہوتی ہے, ٹیبل جو بھی. تو اب ایک دفعہ اسی طرح میں بھی وہاں پر تھی, تو مطلب میں ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں تھی, اب میں ویسے میں ایڈمن میں یا ٹیچر, اب کیا ایز اے ٹیچر وہاں پر تھی اس وقت. ایسے ہی ہم لوگ, میں اور میری فرینڈ لوگ کر کے باتیں کر رہے تھے, تو ایک اب بریک کا ٹائم ان کا ختم ہو گیا اور کلاس شروع ہونی تھی. تو ایک اسٹوڈنٹ جو تھی اس کی چائے ابھی ختم نہیں ہوئی تھی,
تو وہ لے کے نا چائے جو دوسرا ایریا تھا نا جہاں پر ٹیبل تھی وہاں سے لے کے وہ کلاس کا جو ایریا تھا وہاں پر آئی کہ میں کیا کہتے ہیں اس کو لے کے بیٹھ جاؤں, چائے ختم نہیں ہوئی تو کلاس شروع ہو رہی ہے. تو جو میری جو فرینڈ تھی مطلب وہ ایڈمن میں جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں تو کارپیٹ پہ منع ہے چائے پینا, تو آپ مطلب وہاں ختم کر کے تو آ جاؤ. تو بعد میں مجھے وہ یہ کہنا ہی کہتی بات کی کہ اگر اس نے مجھ سے پوچھا نہ ہوتا اور یہ جا کے بیٹھ کے پی لیتی تو میں اجازت کے تھوڑی کچھ میں نے کہنا تھا, لیکن اب اس نے پوچھا تو مجھے اس کو بتانا ہے کہ نہیں جی یہاں کارپیٹ ہے اور کارپیٹ پہ چائے گرتی تو اس لیے آپ چائے نہیں پی سکتے. تو ایک طرح سے یہ تھا کہ اگر وہ لے کے جا کے بیٹھ جاتی ہے آرام سے, مطلب میں ایز اے ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ جو کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جن سے کہ زیادہ آپ کہہ لو کہ کوئی کسی کا نقصان نہیں ہے یا اس میں جھوٹ نہیں شامل ہے, کوئی چیزیں خرابی والی نہیں ہے, ان کی اتنی ڈیٹیل میں ہم بعض دفعہ جاتے ہیں کہ وہ پھر ہمارے اپنے گلے پڑ جاتی ہیں اور پھر مشکل ہو جاتی ہے ہمیں اس طرح ہے یا اس طرح نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم چیزوں کو مطلب تھوڑا سا لائٹلی لیں. اس کو تھوڑا سا اور بھی دیکھتے ہیں. اس حدیث میں 4 باتیں ارشاد ہوئی ہیں جن کو اب انہوں نے امام نبوی نے ایکسپلین کیا ہوا. تھوڑا سا وہی 4 چیزیں میں ایکسپلین کر دیتی ہوں, then I'm going to end the class انشاءاللہ. ایک پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ جن باتوں کاموں اور عملوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے انہیں منہیات کہتے ہیں, یعنی کہ جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں. یہ ان میں سے بعض جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں اور بعض جو ہیں وہ مکروہ ہیں. مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اوپنلی حرام نہیں کہا گیا لیکن ان کو پسند نہیں کیا گیا. جی سندرف. I don't know if it's just me, لیکن مجھے وہ سلائڈ نہیں نظر آ رہا. یار یہ حدیث کا تو میں کیا کہتے ہیں سلائڈ کوئی لگاتی نہیں تو اس میں بول رہی ہوں. اچھا, ہاں کیونکہ still stuck on first pledge of Uqba. یا ایگزیکٹلی ابھی سیرہ کی اسی پہ لگی ہوئی ہے وہ. میں تو کیا کہتے ہیں بلکہ میں اس کو سٹاپ کر دیتی ہوں and now you will see nothing. ٹھیک, تو جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مکروہ ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. ان کے بارے میں مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کاموں سے روکا ہے اس لیے ان کے کرنے میں ضرور میرا نقصان ہے, سو لازماً اس سے مجھے بچنا چاہیے ہے. یعنی اس میں بھی آپ دیکھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کی بھی شرط نہیں لگائی گئی ہے اس سے. یعنی بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا, یعنی بعض علماء نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا ہے کہ منہیات سے رکنا معمورات کی ادائیگی سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. یعنی کہ اس کو میں ایزی کر دیتی ہوں کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے ان باتوں میں رسول اللہ کو فالو کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو ان چیزوں کے جو کرنے کو کہیں گئی ہیں. ہمیں جن سے روکا گیا ہے ان سے رکنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک, اور یہ مطلب دس از سم تھنگ جو میں اور آپ ہماری ویکنس ہے اور ہمیں اس ویکنس پہ کنٹرول اپنے آپ کو کرنا چاہیے. بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو ریزنز دیتے ہیں کہ نہیں یار اب لوگوں میں رہنا ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا. میں بھی یہ میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے بات کر رہی ہوں کہ کبھی ہم کوئی کام اس لیے کر لیتے ہیں کہ بھائی اب لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, تو اب یہ سیکلوژن میں تو یہ اکیلے تو زندگی نہیں گزرتی, تو اس لیے کبھی کبھی آپ کو سوسائٹی کے مطابق یہ کرنا پڑتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے. اس وقت مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اور ان کو فالو کرنا میرے دین کا حصہ ہے. ٹھیک, تو اس میں دوسرا پوائنٹ جو امام نبوی نے کہا, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جن باتوں کاموں اور عملوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں معمورات کہا جاتا ہے. یہ معمورات بعض فرض, بعض واجب, بعض سنت اور بعض مستحب ہے. اب ان چاروں کا فرق کیا ہے؟ فرض تو ہم سب جانتے کیا ہے کہ some things that you have to do, وہ فرض ہو گئی. واجب کا یہ سمجھ لو کہ فرض سے تھوڑا سا درجہ نیچے ہے مگر دیر اسٹل ہائیلی ریکمینڈڈ یا ہائیلی وہ جو کرنے والی کام ہے وہ بھی واجب ہوتے ہیں. سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جو ان کے ایکشنز تھے وہ آپ کر لو گے اجر ملے گا, کچھ چیزیں کبھی کبھی رہ جائیں تو گناہ نہیں ملے گا. اور مستحب یہ ہیں کہ اگر کر لیں تو اچھی بات ہے, نہیں کر لیں تو then it's okay too. ٹھیک, یہ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے یہ چاروں, لیکن there is still some difference in them. تو کہتے ہیں کہ معمورات پر یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے کے سلسلے میں مومن کے سامنے یہی بات ہونی چاہیے کہ ان کی ادا کرنے میں میرا بھلا اور فائدہ ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے جو کچھ کہا ہے انہوں نے اس کو فالو کریں. قرآن مجید کی 2 آیتوں کو, اب اس بات کو قرآن مجید کی 2 آیتوں نے بھی اگر جو کہا ہوا اس سے بھی سمجھ آ سکتا ہے. ایک تو سورہ بقرہ کی آیت ہے
یہ جو میں نے آخری 2 آیتوں کی بات کی نا، اس کا پارٹ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر تکلیف یا مشکل نہیں ڈالتا. ایک تو سورہ بقرہ کی ہے، پھر ایک سورہ حج کی ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی ٹیڑھ، کوئی خرابی، کوئی سختی نہیں رکھی ہے. یعنی ایوری تھنگ دیٹ آر دین asks us to do وہ فطرت کے مطابق ہے. وہ چیزیں ہمارے لیے ایزی ہے کرنی، وہ میں نے آپ نے اس کو مشکل بنا لیا ہے بیکاز آف دا سوسائٹی وی لیو ان، بیکاز آف دا پیپل اراؤنڈ اس، ورنہ وہ چیزیں آسان تھیں. دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. اب اسی حدیث میں جو تیسرا پوائنٹ ہے، زیادہ سوال کرنے سے مراد دینی مسائل پوچھنے، سمجھنے اور معلوم کرنے کے لیے سوال کرنا. مسائل پوچھنے کے لیے سوالات کرنے کی وجوہات اور مقاصد کئی ہو سکتے ہیں. مطلب جسے کسی کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، جیسے کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، حلال حرام کی بات یا روزے زکوٰۃ اس سے ریلیٹڈ ہے، تجارت سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن ہیں جن کو آپ کو نہیں پتا، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں شرم کرنا جائز نہیں ہے. مطلب یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، اس طرح کی کوشچنز کی سوال نہیں ہو رہی. آپ بات نہیں ہو رہی کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ، لیٹس سے کہ جی مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، نہیں مجھے زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا، میں پوچھوں گا ہی نہیں، دوں گا ہی نہیں. یہ نہیں مطلب. جو نالج والے سوال، جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ سوال ہے، وہ سوال بالکل کر سکتے ہیں. یہ جو فضول کے سوال ہے، منع ان سے کیا گیا ہے. جب آخری پوائنٹ جو انہوں نے کہا وہ کیا کہا، تیسری قسم چاہیے. حدیث میں ایک فقرہ ہے، نبیوں کے خلاف چلنے کے طرز عمل نے انہیں ہلاک کر دیا. یعنی پچھلی امتوں کو نبیوں کے خلاف چلنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا. بیسیکلی اس کا بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو نبی ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان کی سیرہ بھی میں آج کل جس طرح ہم نے پڑھنی شروع کی ہوئی الحمدللہ. تو اگر وہ کسی چیز سے انہوں نے مجھے روکا ہے یا کسی چیز کو مجھے انہوں نے کرنے کو کہا ہوا ہے، اب میں جان بوجھ کے اس کے اگینسٹ کرتی رہوں، تو اس میں میرا نقصان ہی ہوگا نا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایویں چیزوں سے روکتے جائیں. انہوں نے کہہ دیا اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، اور یا پھر وہ کچھ چیزوں کے لیے ایویں کہتے جائیں. مطلب why would he do that؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، وہ حکم انہوں نے ہمارے تک پہنچایا ہے. تو رسول اللہ کو فالو کرنا دراصل اپنے دین کو فالو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو فالو کرنا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کے اور رسول کی. تو اور اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ سوال ضرور پوچھیں جن کا ہمارے دین سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حکمت والے سوال پوچھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو کنٹینیوسلی بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت دے کہ ہمارے لیے کہیں سے بھی ہمیں دین کی سمجھ مل رہی ہو، جس ٹائم پہ بھی مل رہی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بس توفیق دے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہماری اس جمع ہونے کو بھی ایکسیپٹ کر لے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری خرابیوں کو معاف کر دے. کوئی بتانے میں غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، جو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.